13-14 ہزار سال قبل انسان شکاری اور خانہ بدوش تھا۔ جہاں چراگاہ اور پانی ملتا وہی ڈیرے ڈال دیتا۔ اسی زمانے میں اناطولیہ ترکی میں آباد کسی انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ بات ڈال دی کہ جنگلی گھاس کی ایک قسم غذائیت سے بھرپور ہے، چنانچہ وہ اسے اگانے لگا۔ اس کا یہ عمل انسان کی زندگیوں میں انقلاب لے آیا۔ چند ہزار سال میں انسان ادھر ادھر خانہ بدوشوں کی طرح بھٹکنے کے بجائے کرۂ ارض کا حکمران بن گیا۔ اس کی زندگی بدل کر رکھ دینے والی جنگلی گھاس کی قسم اب گندم کہلاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گندم وہ پہلا اناج ہے جسے باقاعدہ طور پر قدیم انسان نے اگایا۔ اب انسان کو غذا کی تلاش میں بھٹکنے کی ضرورت نہ رہی۔ جہاں وافر پانی اور زمین ہوتی، انسان وہی رک کر گندم اگانے لگتا۔ رفتہ رفتہ انسان دیگر اناج مثلاً جو، چاول اور مکئی بھی کاشت کرنے لگا۔ اناج، سبزی اور پھل کی کاشت سے انسان کو غذائیت سے بھرپور خوراک وافر مقدار میں ملنے لگی، لہذا انسانی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ پیٹ پوجا کی پریشانی سے نجات ملی تو انسان دیگر مشغلوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اب وہ اخلاقیات، مذہب، ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسائل پر غور کرنے لگا۔ یوں تہذیب، تمدن و ثقافت کا آغاز ہوا۔ کرۂ ارض پر انسان اشرف المخلوقات بننے کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی، کاشتکاری کا سلسلہ بھی وسیع ہو گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں آبادی بڑھنے سے خوراک کی ضرورت بھی بڑھ گئی۔ اب سائنس انسان کی مدد کو آن پہنچی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سبز انقلاب برپا ہوا اور زراعت میں بڑی تبدیلیاں آ گئی۔ سائنسدانوں نے گندم اور دیگر اناجوں کے ایسے بیج ایجاد کر لیے جو زیادہ پیداوار دینے لگی۔ جینیاتی انجینئرنگ بھی گندم اور دیگر غذاؤں کی پیداوار بڑھانے میں انسان کی مدد کر رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پودے یا جانور کے ڈی این اے میں پائے جانے والے جین میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے عموماً پودے کے ڈی این اے سے ایسا جین نکالا جاتا ہے جو اسے نشوونما پانے کے دور میں کسی مسئلے میں گرفتار کرتا ہے یا پھر اس کی صحیح طرح پلنے پھولنے نہیں دیتا۔ اسی طرح کسی پودے کے ڈی این اے میں دوسرے پودے سے ڈی این اے لے کر شامل کیا جاتا ہے جو اسے امراض اور قدرتی آفات سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کی نشوونما کرتا ہے، اور اس عمل کو جینیاتی ایڈیٹنگ کہتے ہیں۔